بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جاوید اقبال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل جاوید چاک۔ شام کا وقت ہے، خوبصورت شام ہے۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، عزیز و اقارب اور اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کا وقت، شام کا ویلاگ، شام کا پروگرام اور پہلا اور مین سیگمنٹ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ آج کی کہانی آپ کے لیے جو میں آج آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ناظرین، افغانستان کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہت جب تک رہی ہے، یہ سلطان کہلایا کرتے تھے اپنے نام کے ساتھ، جیسے سلطان محمود غزنوی اور سلطان سبکتگین، ایک بہت بڑا نام جس نے افغانستان کی حکومت کے نقوش پر اپنے پیش رو اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بہت ساری ایگزامپلز سیٹ کی، مثالیں چھوڑی، بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کیے، ملکی ترقی اور ملکی وقار کو بلند کرنے کے لیے بیش بہا اقدامات کیے۔ یہ نام ہے جی یہ نوٹ فرما لیں، سلطان سبکتگین، یہ مشہور و معروف بادشاہ گزرا ہے افغانستان کا۔ اس کے زمانے میں انسانی فلاح و بہبود اور دفاع کے اوپر جتنی توجہ دی گئی اور دوسرے بادشاہوں نے کم و بیش اس کی طرف یا اس کے لیول پر آنے کی کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی دور میں جتنی افغانستان نے ترقی کری، جتنے فلاحی منصوبے اور جتنی عوام کی بھلائی کے لیے ہونے والے کام کیے گئے، ان کی مثالیں بھی کم و بیش ہی ملتی ہیں۔ بہرحال ان کی زندگی کا ایک اہم ترین کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سلطان کی، اس بادشاہ کی، سبکتگین کی۔ اس کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتا ہے۔ خیر، بہت ساری بیویوں کا خاوند تھا جی، لیکن ان میں سے ایک بیوی ایسی تھی جس سے یہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری، غیر معمولی محبت، پیار اور شفقت، شگف رکھتا تھا، قربت رکھتا تھا۔ اب تمام بیویاں، دیگر جو ساری بیویاں تھیں، ان کو اس بات پہ اعتراض بھی تھا اور ظاہر ہے ایک چپکلش بھی ہو گئی اور ایک خاص قسم کا احساس محرومی بھی پیدا ہوا۔ ان کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات نے جنم لیا کہ ہمارے درمیان تمام بیویوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مہذب ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تعلیم یافتہ ہے، مگر ہمارا خامد یعنی سلطان سبکتگین ایک ایسی عورت سے پیار اور محبت میں آگے بڑھ گیا ہے جس کی نہ تعلیم ہمارے برابر ہے، نہ اس کا حسن ہمارے برابر ہے، نہ اس کی فہم، تدبر اور عقل ہمارے برابر ہے۔ پھر ایسا کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو سلطان کی، بادشاہ کی سراسر زیادتی اور ایک طرح کی غلط طریقہ، غلط روش ہے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ہم سب مل جل کر آپسی اکٹھ کر کے، اتفاق کر کے بادشاہ سلامت سے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بات تو کریں۔ اچھا، در پردہ یہ باتیں کانوں میں ساری بیویاں بیٹھ کر کیا کرتی تھیں اور دل ہی دل میں ایک قسم کا جلن کا جذبہ پیدا ہو گیا ساریوں کے دلوں میں، بادشاہ سلامت کے لیے اور اس خاص بیوی کے لیے جو حسین و جمیل بھی خاص نہیں تھی، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی اور بقول ان کے غیر مہذب بھی تھی، دین و دنیا کی تعلیم سے بھی آ رہی تھی۔ پھر ایسا کیا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو تمام بیویوں کے دل و دماغ پر چھا گیا، ایک جلن کا، ایک یوں کہیں کہ ایک دوسرے سے دشمنی تک کا جذبہ دل و دماغ میں
پنجے گاڑنے لگ گیا تمام بیویوں کے۔ بالآخر انہوں نے ہمت کر کے بڑی دفعہ ہمت کی کہ پوچھیں تو کیا پوچھیں اور کس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے سلطان بادشاہ سلامت سبکتگین ہماری بات کا برا مان جائے اور ہم تمام کو گھر سے رخصت نہ کر دے، یا پھر ہمیں خدا نخواستہ قتل کر دینے کا حکم جاری نہ کر دے کہ تمہیں یہ جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میرے افعال کے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں سوال تک کر۔ بادشاہ ہوتے ہیں نا جی، اپنی بیویوں کے لیے بھی خطرہ جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی کو تو بادشاہت کہتے ہیں کہ بات کو میرٹ پر دیکھنے کی بجائے اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لینا اور اسے دشمنی میں تبدیل کر دینا خاصا رہا ہے بادشاہت کا، اور اب بھی ہے۔ جہاں جہاں ہے بادشاہت ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ فرد واحد ہر کسی کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا، ملکی اور غیر ملکی سطح کے عوام سے لے کر خواص تک کے فیصلے جب فرد واحد کرے گا تو پھر اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، اس میں کمیاں کوتاہیاں اور مسٹیکس ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ خیر، ایک دن چاروں ناچار وہ آ گیا کہ تمام بیویاں تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت اتحاد قائم کیا اور بیک وقت ساری اکٹھے ہو کر بادشاہ سلامت کے ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جہاں بادشاہ سلامت اکیلے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ صرف اس ایک بیوی کو ساتھ نہیں لیا جس کے بارے میں سوال ہونا تھا، جن کے ساتھ غیر معمولی محبت اور رغبت کے بارے میں پوچھا جانا تھا، پرسش کی جانی تھی۔ اس کو ساتھ لیے بغیر ساری بیویاں چلی گئی بادشاہ سلامت کے پاس اور جا کر پوری تفصیل کے ساتھ معاملہ ان کے سامنے رکھا بادشاہ سلامت کے، اور خلاف توقع بادشاہ سلامت نے کسی بیوی کے کسی بات کا برا نہیں مانا۔ سلطان سبکتگین نے، حیرانی کی بات یہ کہ تمام تر بیویوں کے چہرے پر ایک خاص قسم کا تجسس پیدا ہوا کہ ہم نے اتنی کڑوی بات اور اتنی بادشاہ سلامت کے مزاج کے خلاف ایسی بڑی بات کہہ دی اور ان کے چہرے پہ ناگواری کا کوئی آثار نظر نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ نہ صرف اپنی تمام بیویوں کا عذر اعتراض سنا بلکہ ان کو تسلی دی کہ وقت آنے دو، کچھ دن انتظار کرو، آپ کے سوالوں کا، آپ کے تمام توجیحات کا، آپ کے تمام خدشات کا، آپ کے تمام الجھنوں کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ اب ایسی کیا چیز تھی؟ یہ مزید سسپینس پیدا ہو گئے تمام بیویوں کے دل و دماغ میں۔ سسپینس یہ پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیا ہوگا کچھ دنوں بعد جس سے ہمارے اوپر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی، ہم سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ہم جان جائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، محبت کی اس تفریق کی کیا وجہ ہے کہ تمام بیویوں کو چھوڑ کر ایک غیر حسین، بدصورت اور ان پڑھ قسم کی، جاہل قسم کی، تہذیب سے عاری عورت سے زیادہ محبت کرنا اور ہمارے حسن و جمال کو بھی پیروں تلے روندنا اور ہماری عقل مندی اور تعلیم کو بھی نظر انداز کر دینے کی وجہ خود بخود کیسے ہماری سمجھ سامنے آ جائے گی۔ تھا تو یہ سسپینس، تجسس تو تھا، لیکن بادشاہ سلامت کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سکیم، اپنے تجربے اور اپنی عقل مندی کو بروئے کار لاتے ہوئے اتنا عرصہ گزار دیا جواب دینے میں کہ اب یہ سوال بھی ڈسکس نہیں ہوتا تھا بیویوں میں۔ وہ ایک طرح سے اسے نظر انداز کر چکی تھی ساری کی ساری۔ اتنا عرصہ گزر چکنے کے بعد جب بادشاہ سلامت نے یہ فیل کیا، محسوس کیا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ان کے سوال کا جواب ان کے سامنے لایا جائے، عملی طور پر، زبانی نہیں، عملی طور پر ان کے سامنے آشکار کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے یہ کیا کہ اپنے ایک خاص، جہاں پر وہ سوتے تھے، ڈرائنگ، جہاں پہ ان کا سلیپنگ روم تھا یا بیڈ روم تھا، وہاں پر انہوں نے بہت ساری جگہ خالی کروا کے سونے چاندی جواہرات اور
कीमती मोतियों का ढेर लगा दिया और अपनी तमाम बीवियों को, बशमूल उस बीवी के जिससे वो सबसे ज्यादा बकौल उनके प्यार करते थे, सारी बीवियों को अंदर लाकर कमरे में खड़ा कर दिया। जिंदगी में पहली मर्तबा तमाम बीवियों ने इतना बड़ा खजाना यकजा और अपने सामने पड़ा हुआ देखा, जहां में दुनिया के कीमती तरीन मोती, हीरे और जवाहरात भी थे, सोने और चांदी के बेहतर से बेहतरीन जेवरात भी थे। बादशाह सलामत ने थोड़ी सी तमहीद बांधने के बाद, थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद अपनी तमाम बीवियों को दावत दी कि आओ, जितनी दौलत, ये आपके सामने पूरा ढेर लगा हुआ है, अगर इसका वजन किया जाए तो तुम तमाम बीवियों से ज्यादा वजन का ये सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात पड़े हैं, ये वजन से तुम में भी ज्यादा, तुम लोग इसे उठा तो नहीं सकते। ऐसा करो कि जहां जहां तक जिस के हाथ के नीचे जो चीज आ जाएगी वो उसको दे दी जाएगी हमेशा के लिए। जो चीज जिसको पसंद है, जो चीज जिसको ज्यादा अच्छी लगती है, वो उस पे हाथ रख ले। सीधी सी बात है। क्या याद करोगी? आज मैं खुशी के मूड में हूं, अब आज मेरे दिल में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है, कोई गम फिक्र नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं गमजदा या अफसुर्दा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था अपनी बीवियों को माला माल कर दूं। चलो, तो अब आपने ये करना है कि जो चीज गौर से देख लो, ये जो अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है चीजों का, इनको गौर से देख लो और नोट कर लो, आंख रख लो कि किस चीज पर पहले किसने हाथ रखना है। थोड़ी देर के लिए उनको वक्फा मिला। हर बीवी ने अपनी अपनी पसंद की साइड देख ली कि मैं उस साइड से जाकर हाथ फैलाऊंगी और मैं इससे इधर से जाकर इधर हाथ फैलाऊंगी, और मेरी पसंद की चीजें, एक ने कहा मेरी पसंद की चीजें तो सामने ही हैं, मैं तो ये लूंगी। बादशाह सलामत फिर से गोया हुए बोले। उन्होंने कहा बावाज़े बुलंद कि मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। जब मैं 3 बोलूं तो आपने फौरी तौर पर रिएक्ट करना है, रद्द अमल देना है, और जो मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना है, ताकि आपकी पसंद की कोई चीज दूसरा न ले जाए। वो चीज जो दुनिया में सब आप लोगों की ख्वाहिशात से भी कहीं ज्यादा है, आपको पसंद है, आपके सामने पड़ी है, गो एंड टेक इट अप। लो जी, बादशाह सलामत ने 3 तक गिनती गिनी और तमाम तर बीवियां लिपट गई सोने के ढेर से, चांदी के जेवरात, हीरे जवाहरात के ढेर से। बादशाह सलामत बैठे हुए सामने ये सारा माजरा देख रहे थे और नोट कर रहे थे एक चीज। वो क्या थी वो मैं एंड में आपको बताने वाला हूं, अभी थोड़ी देर में। वो नोट क्या कर रहे थे? अच्छा, सारी बीवियों ने अपने अपने हिस्से के जेवरात और मोती, हीरे, जवाहरात और दीगर कीमती तरीन अशिया जो थी वो अपने हिस्से में कर ली, और सब ने खड़े होकर बादशाह सलामत की पुश्त की तरफ, यानी बादशाह सलामत के पीछे खड़ी हुई उस बीवी को देखा हकारत की नजर से, और बोली बादशाह सलाम बैक ज़बान होकर इकट्ठे बोली, बादशाह सलामत, हम ना कहते थे कि ये औरत दुनिया की बेवकूफ तरीन औरत है, फिर भी आप हम सबसे ज्यादा इससे प्यार करते हैं। ये तो इतनी बेवकूफ है कि इसने ऐसा कीमती और नादर मौका अपने हाथों से खुद गवा दिया है कि ये अपनी जिंदगी को दुनिया में जन्नत बना सकती थी, लेकिन इसने ये मौका भी गवा दिया। इतनी अकल से पैदल है, इतनी बेवकूफ है, जाहिल है, बदतमीज है। बादशाह सलामत ने बगौर उनकी बातें सुनने के बाद एक नजर अपनी उस बीवी की तरफ देखा और कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जितना जिसके पास हाथों के नीचे आया माल तो सारा वो ले गई। अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? इसकी पीछे वजह क्या थी? पसे पर्दा हकीकत क्या थी?
اب وہ بیوی گویا ہوئی، بولی، عرض کرنے لگی. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کی طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے تو میں عرض کروں. بادشاہ سلامت نے کہا بولو کیا بات ہے. وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا کہ جو چیز جس بیوی کو سب سے زیادہ پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ لے. یہی کہا تھا نا آپ نے. تو میں نے اپنی پسند کی چیز اسی وقت تاڑ لی تھی، اسی وقت میں نے نظر میں رکھ لی تھی. تمام بیویاں اور بادشاہ سلامت حیرت سے بولے وہ کون سی چیز ہے جی جو رہ گئی ہے؟ سارا کچھ تو گیا. اس نے فوری طور پر اس عورت نے بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی کہ میرے لیے دنیا جہان کی سب سے قیمتی، خوبصورت اور بہترین چیز آپ ہیں. مجھے آپ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ کو میری قسمت میں لکھ دیا. اس سے زیادہ مجھے کسی ضرورت کی طلب نہیں ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں رہی. میرے پاس آپ ہوں تو سمجھوں کہ دنیا کی ہر نعمت میرے پاس دستیاب اور میسر ہے، اور اگر آپ ہی نہ ہوں تو یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور انبار میں نے کہ اپنی قبر پہ سجانے ہیں. بادشاہ سلامت نے ساری بیویوں کی طرف بغور دیکھا اور کہا ہے کسی بیوی کے پاس اس کے سوال کا، اس کی بات کا جواب تو پیش کیا جائے. اب ساری کی ساری بیویاں مجسمہ سوال بنے، سر تا پا حیرانی میں ڈوبے ہوئے. دیکھ رہی تھی کبھی بادشاہ سلامت کی طرف اور کبھی اس عورت کی طرف جسے بادشاہ سلامت پیار کرتے تھے. اب ان کی بات سمجھ میں آئی اور بادشاہ سلامت نے پھر سے کہا اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا کہ میری رغبت، میری توجہ، میری محبت، میرا پیار اس عورت کی طرف تم سب سے زیادہ کیوں ہے؟ تم لوگوں کو سونے چاندی اور زیورات سے پیار ہے. اگر تمہارے سامنے یہ سب کچھ ڈھیر لگا دیے جائیں تو عین ممکن ہے تم لوگ میرا سودا بھی کر لو، مجھے بھی بیچ ڈالو. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ پیار ہے، یہ وہ قربت ہے جو اس عورت کو میرے ساتھ ہے. باقی تمام بیویوں میں یہ چیز نہیں ہے. یہ ثابت ہو چکا، عملی طور پر تجربہ ہو چکا. آپ سب نے دیکھ لیا کہ اس عورت نے صرف میرے پہ اکتفا کر لیا، مجھے دنیا جہان کی دولت سمجھ لیا. ہاں ہے تو بے وقوف ہی نا. میرے پیار محبت اور میری زندگی کو اپنی زندگی کی سب سے خوشی ظاہر کر دیا. ہاں بے وقوف اور احمق تو ہوئی نا، جاہل تو ہوئی نا. اب تمام بیویوں کے چہرے پر شرمندگی کے اثار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ندامت کے آنسو نکل آئے آنکھوں سے اور بولی کہ ہم نے زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے اونچی حماقت کر ڈالی، بے وقوفی کر ڈالی. اور یہ ان پڑھ، جاہل، بے عقل، بد تہذیب عورت ہم سب پہ بازی لے گئی. کسی کے پاس بادشاہ سلامت اس سوال کا جواب نہیں تھا. ایک ایک کر کے ساری کی ساری کمرے سے باہر چلی. ناظرین گزارش یہ کرنی ہے، ایک کہانی سنانے کا مقصد اور مطلب کیا تھا، مقصود و مطلوب کیا تھا، اس کا محور و مرکز کیا تھا کہ انسان سے ایک انسان کی محبت اسے اتنا قریب کر دیتی ہے. اور سوچیں جب انسان اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اللہ رب العزت کی طرف محبت کا، پیار کا، خلوص کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو پھر اس کو دنیا جہان کی کوئی چیز قیمتی نظر نہیں آتی. ایک دفعہ ہم کیا چاہتے ہیں انسان کہ ہم دنیاوی مال کے پیچھے، روب مرتبے اور جلال کے پیچھے، شان و شوکت کے پیچھے پڑ جائیں، اور جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، جس کو جواب دہ ہونا ہے، اس کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. ہماری پسماندگی، ہماری ذلت و رسوائی کی اصل وجہ بھی یہی ہے. ایک علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر میری ذہن کے کمپیوٹر میں آ رہا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ کوئی رجوع تو کرے، کوئی اللہ کو پکارے تو، کوئی اللہ سے توکل تو رکھے، کوئی اس سے محبت تو کر کے دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے محبوب کی محبت ہی دراصل اس دنیا کا اور اگلی ابدی زندگی کا بہترین حاصل اور وصول ہے۔ اور ہماری بدقسمتی کہ ہم آ کر دنیا میں دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں نماز پڑھنے کا بھی 5 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بدقسمتی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ سارا کچھ جانتے، دیکھتے، بوجھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی ہم نے دنیاوی چیزوں کو پہلی فوقیت دے رکھی ہے، دنیاوی آسائشوں کو، یہ ظاہری شان و شوکت کو پہلے درجے پہ اور اللہ کی محبت کو دوسرے درجے پہ رکھ دیا۔ یہ ہے وجہ ہماری ذلت و رسوائی، پوری دنیا میں بے عزتی کی اور جگہ جگہ سے چھتر کھانے کی یہی وجہ ہے۔ ایک خوبصورت ناظرین فقرہ لکھا ہوا تھا ایک دیوار پہ، لکھنے والے نے لکھا ہوا تھا، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے۔ اور ہم لوگ کل کا انتظار کرتے، اور یاد رکھیں کل کبھی نہیں آتا، کل بھی کبھی آیا نہیں آتا۔ ہم ہر روز یہ سوچتے ہیں، یہ صلاح کرتے ہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل نماز پڑھ لیں گے۔ اچھا کل نماز پڑھ لیں گے، یہ جو کل ہے ناظرین کبھی نہیں آتا۔ خدا را کل نہیں، آج سے، آج نہیں ابھی سے خود کو، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو اپنے خالق و مالک کے سامنے ٹکانا شروع کر دیں، اس کو جھکانا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کے اوپر اپنے آپ کو اپنے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ یقین کریں دنیا کے تمام کام وہ کرتا جائے گا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ کوئی ہے ایسا کام جو وہ نہ کر سکتا ہو؟ دنیا کا ایک کام بتا دے جو اس کے بس میں نہ ہو، اور ہم اسے چھوڑ کر ظاہری شان و شوکت اور رتبوں کے پیچھے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا اور اس پہ غور و خوض کیجئے گا، اگر سمجھ آئے تو اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجئے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے فیوریٹ آپ کے مزیدار سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا سوال اور اس کا جواب آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ دنیا میں وہ کون سا جانور ہے جو اپنی گردن کو موڑ نہیں سکتا؟ وہ ایک جانور بتائیں اس کا نام جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا۔ ساروں نے دیکھا ہوا، سبھی جانتے بھی ہیں، صرف ذہن میں نہیں آ رہا نا۔ جی ناظرین، اس جانور کا نام ہے مینڈک، انگریزی میں کہتے ہیں فراگ۔ مینڈک وہ جانور ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاصیت نہیں دی کہ وہ اپنی گردن موڑ کر پیچھے دیکھ سکے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے جی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ شخص تمہارا اپنا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ شخص تمہارا اپنا ہے، جس کو چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتلانا پڑے، جس کو چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔